عید کا دن تھا، حضور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ حضور کے زمانے میں عیدگاہ میں نماز پڑھی جاتی تھی، حضور کی بنا پر مسجد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فی زمانہ پڑھتے ہیں لوگ مسجدوں میں، اور جواز کا فتویٰ بھی موجود ہے، ہمارے علماء اہل سنت نے دیا ہے، اور پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، دوسرے بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب جا رہے تھے، عید پڑھانی تھی، آپ نے تیار ہو کے گھر سے گئے، راستے میں ایک بچے کو دیکھا، وہ بچہ پھٹا پرانا لباس پہنا تھا، یہ بھی حدیث روایت سنا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں، پھٹا پرانا لباس پہنا ہے جناب، رو رہا ہے۔ حضور گزرنے لگے، حضور نے کہا اے بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ سلام کیا۔ آج ایسا کہ ہمیں شرم آتی ہے بچوں کو سلام کرنے سے، جبکہ تکبر ختم ہو جاتا ہے جب آپ اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کرو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آدمی کوئی بھی نہیں تھا، کسی لحاظ سے، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، نہ معجزات میں، نہ کسی اور جہت میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر درجے میں آپ کو سب سے بڑا بنایا تھا، سب سے حسین بنایا تھا، سب سے اعلیٰ بنایا تھا، سب سے ارفع بنایا تھا۔ حضور کے غلاموں، حضور نے بچے کو سلام کیا، پرانا اور پھٹا ہوا لباس پہنا، کپڑوں کو مٹی لگی ہے۔ حضور نے جب اس بچے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ آج سارے بچے خوش ہیں، آج کیوں رو رہے ہو؟ میرے بزرگوں، جوان ساتھیوں، اس بچے نے فصیح و بلیغ زبان میں حضور کے جملوں کا جواب دیا۔ عید کے موقع پر مسجد میں آنے والوں، اس نے کہا میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، جو سہارا تھا وہ اٹھ گیا ہے، جو سہارا تھا وہ اٹھ گیا ہے، اوروں کا لباس اس لیے اچھا ہے ان کے باپ زندہ ہے، سبحان اللہ، اور میرا باپ زندہ نہیں اس لیے میرا لباس اچھا نہیں۔ حضور جا رہے تھے، اتنی بڑی شخصیت، میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، کائنات میں جتنے انسان ہیں کوئی بھی نہ مرتبے میں، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ حسن میں، نہ اخلاق میں، نہ کردار میں، نہ کمال میں، کسی ایک جیت میں بھی حضور کے برابر نہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے نبیوں کے امام، عید پڑھانے جا رہے، واپس آگے، تو جب واپس آئے بچے کو اٹھا لیا، اٹھا کے لائے، گھر آئے، اپنی بیوی اہلیہ زوجہ وائف حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ اس بچے کو ذرا غسل تو کراؤ، میں کہیں کام جا رہا ہوں، مجھے کوئی ملے، میں تو کوشش کروں گا جان چھوڑا دوں، کوئی اور جا رہا ہو، لیکن یہ اللہ کے نبی تھے جو سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ اس کو غسل دیا، غسل کرایا حضرت عائشہ نے۔ جب غسل کرایا، جوانوں بزرگوں، عید کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، غسل کروایا نا، غسل کے بعد حضرت امام حسن کے لیے جو لباس تیار کروایا تھا وہ لباس اس کو پہنا دیا۔ حضور پہلے چلے گئے تھے، وہ بچے تھے، انہوں نے بعد میں آنا تھا، لیکن وہ لباس اس کو پہنا دیا، اور پہنانے کے بعد حضور کے ایک ہاتھ کو امام حسن اور امام حسین نے پکڑا، دوسرے ہاتھ کی انگلی کو اس یتیم بچے نے پکڑا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ یتیم بچہ بھی اپنی یتیمی پہ ناز کرنے لگا، کہا یتیم تو بنایا ہے لیکن آج کیا کمال ہے، مصطفیٰ کی انگلی پکڑ کے چل رہا۔ اور اس بچے سے حضور نے دوسرا خطاب کیا، سنے وہ میرے نبی کے جملے اور دلوں میں سیو کر لے، محفوظ کر لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے بچے، کیا تو اس بات میں خوش نہیں، حسن اور حسین تیرے بھائی، عائشہ تیری امی، مصطفیٰ تیرے ابو، فاطمہ تیری باجی، سبحان اللہ، فاطمہ تیری باجی۔ یہ تھا اس دور کا، اس دور کے یتیم کی بات بھی سنائی۔ میں نہیں بولا ہوں اس کرن نامی 7 سالہ بچے کی جس نے عید کے دن خودکشی کی تھی۔ آپ جانتے ہیں، میں نے کہا نا کہ دولت کا اظہار کر کے غریبوں کے دل دکھانے کا سبب مت بنے، تعاون نہیں کر سکتے غریبوں کے ساتھ تو ان کی دل آزاری نہ کرے، ہو سکے تو کریں تعاون چھپ چھپ کے کرے تاکہ آپ کے ساتھ وہ شریک ہو جائیں۔ میرے جوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی کوئی دور کی بات نہیں، ماضی قریبی کی بات ہے۔ ایک معذور باپ تھا، اس کی ایک بچی تھی کرن، اس نے اپنے باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی، کانچ کی چوڑیاں، بنگے جنہیں ان کو میں کہا جاتا ہے، ہم لوگ بنگ کہتے ہیں اس کو، چوڑیاں اردو میں، کانچ کی چوڑیاں مانگی۔ تو جب کانچ کی چوڑیاں مانگی، اس غریب باپ کی غربت اتنی زیادہ تھی، وہ بچی کے لیے کانچ کی چوڑیاں بھی نہ خرید سکا۔
ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں، وہ اپنی بچے کے لیے 60 سالہ بچے کے لیے معذور باپ چوڑیاں کانچ کی نہ خرید سکا، اس نے نا پھندے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی۔ اخبار میں دوسری یہ خبر چھپی کہ 60 سالہ بچی نے خودکشی کر لی، سرخی یہ تھی۔ اور خودکشی کرنا بڑا جرم ہے، لیکن اس جرم کا سبب کون لوگ بنے تھے؟ اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جس کا باپ 7 سالہ بچی کو کانچ کی چوڑیاں لے کے نہیں دے سکا۔ نہ جانے ہم روزانہ کتنے پیسے فضول خرچ کر دیتے ہیں، ہماری زندگی کے بہت سارے کام فضول ہیں۔ کاش تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے ہم محلے میں کوئی غریب شخص ہو، اس غریب کو امیر بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس معاشرے میں ایسا ہے، غریب کے جو فیصلہ اگر اس کے حق میں جاتا ہو، اس معاشرے میں اس پیسے نے اتنا ظلم کر دیا، اس مال نے لوگوں کے ایمان کو خرید دیا، اس پیسے کی وجہ سے۔ اور مالدار بندے کے خلاف اگر صحیح بات بھی کرنی ہو کوئی نہیں کرتا، اس کی پیسے کے روب میں آ جاتا ہے۔ غریب کو دباتے ہیں، مزدور کو دبایا جاتا ہے، غریب اور مزدور پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ آج میں سنتا رہا، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوئی، میرے پاس موجود ایک افطار پارٹی ہوئی 5 کلومیٹر پہ اس کا دسترخوان لگا۔ رات کو یاسم بھائی آپ دیکھ رہے تھے، شہری کراچی میں 5 کلومیٹر پر ایک افطاری ہوئی اور 5 کلومیٹر اتنا لمبا دسترخوان لگا، لیکن اس افطاری کا حال یہ تھا غریبوں کو وہاں نہیں بلایا گیا۔ اور ہماری افطاریاں ہوں یا ولیمے کے کھانے ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے وزیر آئیں، مشیر آئیں، عہدے اور منصب والے لوگ آئیں۔ سنو میرے رسول نے فرمایا ولیموں میں سے سب سے بدترین کھانا وہ ہے جس میں کسی غریب کو نہیں بلایا جاتا، اور ولیموں میں سب سے اعلیٰ کھانا اس ولیمے کا ہے جس میں غریب کو بلایا جاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے دین کے اولین سپاہی بھی غریب اور فقیر لوگ ہیں، اس دین کو بچانے والے بھی غریب لوگ ہوں گے۔ اس روزے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم 15-16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہنے کے بعد ہمیں غریبوں کی پیاس کا احساس ہو، غریبوں کی غربت کا احساس ہو، ان کے بھوکا رہنے کا احساس ہو۔ لیکن جب دلوں پہ مور لگ جائے نا، دوسروں کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب کسی غریب کو دیکھتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے اس کی زبان لٹک رہی ہوتی ہے، ہم کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، میں تقریر ختم کرتا ہوں، اس کے بعد آپ گفتگو جاری رکھنا، میری بات کو غور سے ذرا سن لیں کچھ دیر کے لیے، چونکہ میں تو آپ کی ابھی آمد ہو رہی ہے، میں 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں اور آپ کے لیے بیٹھا ہوں، میں آپ کی اصلاح کے لیے۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ ایک شخص تھا، عید کا دن تھا، وہ کہتے ہیں وہ مولانا صاحب کہ میں مچھلی خریدنے بازار گیا، میں نے دیکھا کہ مچھلی بیچنے والا سر اور دم ایک بالٹی میں ڈال رہا تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ سر اور دم بالٹی میں کیوں ڈال رہا ہے۔ خیر میں نے دیکھا اتنی دیر میں ایک نوجوان آیا، اس نے 10 روپے دیے، سر اور دم خرید لیے۔ وہ کہتے ہیں عالم دین کے، میں نے سمجھا شاید کوئی کبوتر اڑانے والا نوجوان ہوگا، کبوتر کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن میرا تجسس بڑھتا گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا اور میں نے جا کے پوچھا اے نوجوان یہ مچھلی کے سر اور دم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا آج عید کا دن ہے اور مچھلی خریدنے کی ہمت نہیں، اتنے پیسے نہیں مچھلی خرید سکے۔ ہم نے کہا سر اور دم سے ہی ذائقہ حاصل کر لیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو نوٹوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو 150 کو بھی ترستے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چھپ چھپ کے مدد کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، میں ایک مسجد میں تھا، ایک شخص نے امیر آدمی نے غریب کے ساتھ تعاون کیا اور مجھے کیا دعا میں میرا نام لے لینا، تو میں نے اس سے کہا ہمارا تعاون اگر غریب کے ساتھ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا میں میرا نام لیں، سب کو پتہ چل جائے۔ اور میں نے پچھلے دنوں خبر دیکھی 1000 روپے ایک بیوہ عورت کو دیا جا رہا ہے، 4 بندے کھڑے پکڑا ہوا ہے، تصویر بنا رہے ہیں، یہ مذاق اڑایا جا رہا غریب کا۔ 1 بوری آٹے کی دی جا رہی ہے غریب کو اور 6 بندے اس کو پکڑ کے کھڑے، ہم 6 کی طرف سے آٹے کی بوری مل رہی ہے۔ یہ ہے اس معاشرے کا ظلم۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم
مانگنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ہم دے کچھ نہیں سکتے تو کچھ دے نہیں سکتے لیکن دل دکھا کے ضرور ان کو بھیجتے ہیں. ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے. حضور نے فرمایا تھا میری صحابہ دلوں کو جب زنگ لگ جائیں صاف کر لیا کرو, دھو لیا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ برتن جب میلے ہو جائیں مانج لیتے ہیں, دلوں کو جب زنگ لگ جائے تو دلوں تک ہاتھ نہیں پہنچتے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دلوں کو جب زنگ لگ جائے تلاوت قرآن کیا کرو, اور جدھر تمہارے ہاتھ نہیں پہنچتے مصطفیٰ کا قرآن وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائیں تلاوت قرآن کیا کرو. ہم نے قرآن پڑھنا کیا تھا, ہم قرآن کی زیارت کرنا ہی بھول گئے, اور زیارت کرنا کیا تھی قرآن سمجھنا ہی بھول گئے. آج المیہ یہ ہے, اللہ کی عزت کی قسم منبر رسول پہ یہ بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ قرآن مجید اس لیے آیا تھا جناب ہم اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزاریں, اس پہ عمل کریں, لیکن آج فقط جنازوں میں پڑھا جاتا ہے. اچھا یہ نام لکھے ہوئے جی سب کے انہیں سارے نہیں باقی یہ بقایا جاتی یہ باقی ہیں, یعنی انہیں نہیں جیتے, یہ جتنے نے نام لکھے دیں انہیں سارے باقی ہیں. حضور کے غلاموں خواجہ سلیمان تونسوی ایک بزرگ ہو گزرے ہیں. خواجہ سلیمان تونسوی آپ نے اپنی باری بھی جمع کروائی, باقی توجہ میری طرف حاضر ہے. ان کے پاس ایک شخص آگے بڑی دور سے سفر کر کے آیا. اس شخص نے, یہ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں تونسا شریف والے, اس نے کہا مجھے کوئی وصیت کریں. جیسے آپ میں سے کوئی کسی پیر کے پاس چلا جائے, پیر صاحب کے کہ مجھے وصیت کرے. حضور کے غلاموں خواجہ سلیمان تونسوی نے جواب دیا اے اللہ کے بندے اگر خدا کو اپنے برابر نہ سمجھ سکے تو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. خدا کو اپنے برابر نہ سمجھ سکے تو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا. اس شخص نے کہا کوئی شخص خدا کو اپنے سے کم تر یا برابر سمجھنے کا سوچ بھی سکتا ہے, یہ تصور کر سکتا ہے؟ بابا تیرا دماغ ٹھکانے ہے. اس نے کہا رات کو ٹھہر جاؤ. وہ بدزان ہو کے جانے لگا بھائی یہ بابا یہ پیر بنا ہوا ہے, بات کسی کر رہا ہے. لیکن اندھیرا تھا, رات کا دربار پہ ٹھہر گیا. صبح کا وقت تھا لوگوں, لنگر خانے سے اس کے لیے ناشتہ آیا. ناشتے میں پراٹھے تھے, مکھن تھا, بنی ہوئی مرغی تھی, 2 دن کی پرانی روٹی بھی تھی. 2 دن کی پرانی روٹی بھی تھی. ایک فقیر مانگنے کے لیے آ گیا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو بابا, اللہ کے نام پہ دے دو بابا. تو وہ جو رات کو اعتراض کر رہا تھا خواجہ صاحب پر, اس نے کیا کیا کہ مرغی خود کھائی, 2 پراٹھے کھائے, مکھن کھایا, 2 دن کی جو باسی روٹی تھی وہ اٹھا کے اس کی طرف پھینک دی. کس کی طرف؟ اچھا رہنے جڑے. اچھا تو جب اس نے وہ جو فقیر مانگنے والا بابا آیا اس کی طرف 2 دن کی باسی روٹی اٹھا کے پھینکی. تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں, جب وہ وہاں دربار سے رخصت ہونے لگا خواجہ سلیمان تونسوی سے ملاقات کی. کہا کچھ کھانا کھلایا, مل کے جاتے ہیں.